لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين وسيما على بقية الله الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم وشرهم من يوم الدين وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من سبيل. صدق الله. گفتگو ہماری ظاہر کہ اس رجب کے حوالے سے خاص طور پر نہیں، لیکن اس مضمون کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر آیت مبارکہ کا ایک حصہ پیش کیا ہے، سورہ شورا کی 46ویں آیت کا آخری حصہ. پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ اور 47ویں آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گفتگو کا محور ہمارا یہ رہے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنی طرف پکارا ہے اور ان کے آنے والے حالات سے متعلق پیغام دیا کہ دیکھو ابھی تو یہ کام ہو جائے گا، ابھی تو تمہارے پاس ٹائم ہے، بعد میں یہ ٹائم ملے گا نہیں، اور بعد میں اگر کچھ کہو گے بھی تو سنا جائے گا نہیں، بعد میں اگر کچھ کہنا چاہو، ایکسکیوز کرنا چاہو یا کسی بھی انداز سے، پروردگار کہتا ہے اس دن اگر کوئی اور تمہاری مدد کرنا بھی چاہے تو خدا کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں ترجمہ آئے گا پیش کروں. یہ مضمون اختیار کرنے کا آج کی شام سے تعلق وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خداوند متعال ہمیں آج تک جتنی زندگی دی، اس لمحے تک ہمیں زندہ رکھا، حیات دی، اس لمحے تک ہمیں صحت دی، اس لمحے تک ہمیں طاقت دی، اور کم سے کم اس مجلس کے اندر ابھی ہم یہاں پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں پتا کہ آگے پروردگار عالم کس کو کتنی حیات دیتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ خداوند متعال نے ماہ رجب کو جتنی فضیلت اور جتنا مقام و رتبہ اور جتنی کرامتیں عطا کی ہیں وہ روایات کے اندر آپ نے سنی بھی ہوں گی، سنتے بھی رہتے ہیں، اور وفات الجنان یقیناً ایک دفعہ تو کھل ہی گئی ہوگی شب اول کے اعتبار سے، تو وہ آپ کے ذہنوں میں بھی بات ہے کہ پروردگار چاہتا ہے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کے اندر استغفار کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، اس کے اندر طلب مغفرت کرو گے پروردگار تمہیں معاف کر دے گا، اس کے اندر روزہ رکھو گے پروردگار بہترین اجر دے گا، اس کے اندر فلاں 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 اعمال کو پوری فہرست ہے. خاص طور پر ایک چیز کا تذکرہ تھا جو اب دن تو گزر گئے لیکن شاید یاد دہانی کے لیے بہتر ہے کہ جسے عام طور پر توجہ نہیں رہتی. روایات کے اندر سوال کیا گیا کہ مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کب کریں. سوال آتا ہے کہ بھائی پورے سال میں کون سے وقت زیارت کریں، کون سی رات میں، کون سے
دن میں کس وقت زیارت کی جائے سب سے زیادہ فضیلت، یا ہم اس فضیلت کے اعتبار سے ایک سوال کرتے ہیں. تو بعض روایات ایسی ہیں اور جن کی تعداد ایک دو نہیں اس سے زیادہ ہے کہ جس کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں کہ امام نے جو جواب دیا وہ یہ کہ رجب میں زیارت کرو اور شعبان میں زیارت کرو. بعض روایت میں اس طرح سے کہ اول رجب کی زیارت، نیمہ رجب کی زیارت، جس کی طرف توجہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے. روایات ہیں خود مفاتیح الجنان میں آپ کو ملیں گی. اور اس کے علاوہ کسی بھی حدیث کی کتاب یا زیارت کی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اشارہ ملے گا ان زیارتوں کو بھی خاص اہمیت دی گئی. پہلی رجب کے دن سید الشہداء کی زیارت، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جب زیارت کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جو امیر المومنین کی زیارت اللہ کے رسول کے بعد، شہزادی کونین کے بعد، اس کے بعد جب زیارت کا حصہ شروع ہوتا ہے جنت البقیع کے بعد، تو سید الشہداء کی زیارت کے اندر جہاں مخصوص زیارتیں شروع ہوتی ہیں. پہلی زیارت کے اندر بہت تفصیل سے روایات کا تذکرہ اس کے اندر یہ حدیثیں بھی مل جائیں گی. وہاں یہ تذکرہ یہ بھی ہے کہ جو پہلی زیارت مخصوص ذکر ہوئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رجب کی اول کی جو زیارت ہے وہ مخصوص الگ سے درج ہے. تو مولا نے سکھایا جب پہلی رجب کو سید الشہداء کی قبر پہ جانا تو یہ زیارت پڑھو. اور غالباً یہی وہ زیارت ہے کہ جس کو کہا گیا کہ یہ شب اول کی زیارت رجب کی، یہی نیمہ شعبان کی زیارت. جب نیمہ شعبان میں چھا جائے گا، نیمہ شعبان آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 2 راتوں سے متعلقہ جو حکایت کی روایات کے ساتھ ہم تک پہنچا کہ یہ 2 شبیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ایسی روایات ہیں کہ سارے سال سے متعلق جو ملنے والا ہوتا ہے وہ نیمہ شعبان میں تذکرہ ہے یا شب قدر میں تذکرہ ہے. یہ 2 سال کی 2 راتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی، کئی اور نہیں ملتی. شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی شب میں یہ روایات موجود ہیں. حتیٰ سید ابن طاووس نے کتاب اخبار میں غالباً مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جملہ موجود ہے کہ جو سورہ کی آیت ہے وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس میں پروردگار عالم ہر چیز کا محکم فیصلہ کرتا ہے. مولا کائنات سے سوال ہوا کہ کون سی شب ہے؟ نیمہ شعبان، جس میں تمہیں پورا سال جو ملنے والا ہے اس شب کا فیصلہ ہوگا. تو نیمہ شعبان اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آگے کی مناسبت ہے بہت قریب کی، تو اگر ذہن میں رہے صرف ولادت نہیں مناسبت ہے، ولادت بہت بڑی مناسبت ہے ہمارے لیے، لیکن یہ شب اللہ کے رسول کے دور سے اتنی اہمیت کی حامل رہی ہے. مولا کائنات کی حدیث موجود ہیں کہ نیمہ شعبان یعنی 15 کی شب شعبان ایسی ہے کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم نے ایسے متبرک چیزیں رکھی ہیں کہ جیسے شب قدر کے اندر فضائل موجود ہیں کہ سارا سال جو انسان کو عطا ہوگا، سارا سال سے تقدیر جو ملنے والی ہے، حج ہوگا نہیں ہوگا، زیارت ملے گی نہیں ملے گی، حیات رہے گی نہیں رہے گی، رزق ملے گا نہیں ملے گا، کا ان کے فیصلے بعض روایت بہت صراحت کے ساتھ ہیں. رزق کا فیصلہ، زندگی کا فیصلہ، فلاں چیز کا فیصلہ، 2-3 چیزوں کا تذکرہ کا یہ فیصلے ہوتے ہی نیمہ شعبان میں. اس رات مانگ لیا مل جائے گا. اور پھر سید ابن طاووس نے اپنے چونکہ موضوع سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں، آخری جملہ کہہ کر بات مکمل کروں. باقی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا میں نے حوالہ پیش کر دیا. سید ابن طاووس کی کتاب اقبال، اس کے اندر یعنی ایسی اسٹرانگ احادیث ہیں کہ جس کے بعد انہوں نے جا کر تجزیہ کیا، تحلیل کی اور جمع کی روایت کہ نیمہ شعبان میں بھی ایسی تگڑی روایتیں اور شب قدر کی بھی ایسی روایتیں. تو پھر ان کو حل کیسے کیا جائے؟ غالباً 6 صورتیں انہوں نے لکھی کہ دونوں کو حل کیسے کیا جائے گا، ملایا کیسے جائے گا. اس لیے کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے، یہ بھی یہ کہہ رہی ہے، تو فیصلہ کب ہونا؟ اس رات ہونا ہے اس رات ہونا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک روایت غلط ایک صحیح، یہ کہا کہ ممکن ہے کہ اس رات فیصلہ ہوتا ہو، شب قدر میں آ کے تصدیق کی مہر لگ جاتی ہے. یعنی یہ نیمہ شعبان کی اہمیت کم نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے جو خاص زیارت کے اعتبار سے، سید الشہداء کی زیارت کے اعتبار سے میں نے 3 کا تذکرہ کیا. اول رجب آج کا دن، آج ہی پڑھ لیں، شب جمعہ بھی داخل ہوگی. شب یہ جو
پہلی رجب کی زیارت نیمہ رجب یعنی 15 رجب عام طور پر مس کر جاتے ہو، نہیں ذہن میں ہوگا کیونکہ مشہور نہیں ہے، اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہے. تو نیمہ رجب سید الشہداء کی زیارت اور نیمہ شعبان سید الشہداء کی زیارت، یہ وہ زیارت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ایسی اہمیت دی ہے کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. اگر وہاں جا سکے تو کیا ہی بات، نہ جا سکے تو کم سے کم اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے گھر کے اندر زیارت پڑھ کر ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے. ثواب پڑھے بس اس توجہ کا طالب تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ ایک حصہ. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا اس مضمون کے حوالے سے، جو میں نے ایک اشارہ یہ پیش کیا کہ یہ چونکہ ایسی راتیں اور ایسے ایام شروع ہو چکے ہیں، ایک بات. دوسرا اب اعمال کا سلسلہ تو بہت زیادہ ہے، وہ سارا آپ کتابوں میں دیکھیں گے. توجہ کا نقطہ یہ ہے دوسرا کہ اس مہینے کے اندر ماہ رجب، پھر اگلا ماہ شعبان، پھر ماہ رمضان، مسلسل پروردگار عالم کی طرف یہ توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. یعنی اللہ کی طرف آنے کا مطلب کیا؟ یعنی تمہارے دل میں جب خدا کی محبت بسے گی تو درے آرے محمد پر آ کر اپنا سجدہ رکھ دو گے. درے آرے محمد پر آ کر ختم ہو جائے گی تمہاری زندگی. پھر تمہاری محبتیں اپنی نہیں رہیں گی، پھر تو چاہت اہل بیت سے ہوگی، وہی کام تمہارا ہوگا. پھر جو سیرت اہل بیت کی نظر آئے گی وہی تم کرتے ہوئے نظر آؤ. پھر جو تم ان کی زندگی اور سیرت دیکھو گے تمہاری زندگی اور کردار کے اندر کچھ چھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ تم وابستہ ہوں گے اس ذات پروردگار کے ساتھ کہ جن کے نمائندوں کو پروردگار عالم نے یہ کہہ کر حیثیت دی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی محبت میں نے یہ زمین و آسمان کو خلق بھی کیا ہے، یہ سارے انوار پیدا بھی کیے. یہ ساری خلقت کا نظام سجایا اسی لیے ہے کہ یہ نجبا کی محبت میں، ان خمسہ نجبا کی محبت میں پروردگار عالم نے سب کچھ عطا بھی کیا. اور اس حدیث قصہ کا وہ لفظ جو آخری حصے کے اندر پڑھا جاتا کہ جب ان خمسہ نجبا کی اس حدیث کو پڑھ لیا جائے تو پروردگار ایسی برکت، ایسی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے مغفرتیں عطا کر دیتا ہے کہ اس محفل میں بیٹھنے والا اگر کوئی غمگین ہوتا ہے، سوال کرتا ہے تو آتا غمگین ہے، جاتا غمگین نہیں. سوال کرتا ہے پروردگار غم کو دور کر دے، سوال کرے، دعا مانگے، پروردگار دعا قبول کر لے. اور جب تک مومن بیٹھا رہتا ہے اس محفل و نشست کے اندر جہاں سے حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، اسی حدیث قصہ کا لفظ ہے، جملہ ہے کہ جب تک وہ نشست رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مسلسل استغفار کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پروردگار عالم نے اہل بیت کا وہ مرتبہ و مقام قرار دیا. آیت مبارکہ کی طرف آ جاؤ، وہ بات آگے بڑھے گا تو سلام پڑھیں گے. اگر خدا کسی کو گمراہ کر دے، خدا کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں. سبیل آپ جانتے ہیں راستے کو کہتے ہیں، فما لہو من سبیل، اس کے پاس کوئی دوسری راہ بچتی نہیں. اگر خدا گمراہی میں چھوڑ دے، اچھا خدا گمراہی میں کیوں چھوڑے گا؟ کہ خدا چاہتا نہیں ہے کہ انسان گمراہ ہو. انسان اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیتا ہے، اور جب معصیت میں اتنا گھس جاتا ہے کہ خدا بلا بھی رہا ہے تو نہیں جانے کے لیے تیار ہے، تو خدا چھوڑ دیتا ہے کہ رہو گمراہی کے اندر. یہ ہے 46ویں آیت کا اختتام. 47ویں آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کو جواب دو، اپنے رب کی پکار پر لبیک کو کہو. استجابت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے دعا مانگی، پروردگار عالم ہماری اگر دعا کو مستجاب کرے، یعنی کیا ہم نے مانگا تھا خدا نے جواب دیا، وہ ہے استجابت. دعا قبول ہو گئی، یہ ہے استجابت. پروردگار کہہ رہا ہے استجیبوا لربکم، تم اپنے پروردگار عالم کو جواب دو. کس اعتبار سے؟ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے میں نے شروع میں مقدمہ قائم کیا تھا، آپ کے سامنے ایک تمہید رکھی تھی. من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے جواب دے دینا.
لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن اگر پروردگار عالم کے اس دن تک تم پہنچ گئے تو یاد رکھنا اس کے بعد تمہارے پاس کوئی راستہ کا بچے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دینا۔ ایسا نہ وہ دن آ جائے اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے، پروردگار پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ یعنی اب بات یہ نہیں ہے کہ انسان پکار رہا خدا جواب دے، پروردگار کہہ رہا ہے میں پکار رہا ہوں تم جواب دو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے پھر تم جواب بھی دو گے تو فائدہ نہیں ہے جواب۔ تو آج سمجھنا آسان ہے، کوئی ٹائم ختم ہونے کے بعد صحیح آپشن کلک بھی کر دیا تو فائدہ نہیں ہے، تو ٹائم تو گزر گیا، وہ جو اس کا پراپر ٹائم پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا، اب آپشن صحیح ہو غلط ہو فرق نہیں پڑتا، آپ کا وہ آپشن ضائع ہو گیا۔ پروردگار نے قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، خدا کے اس وقت آنے کے بعد پھر تمہارے پاس کوئی بچنے کا امکان رہے گا نہیں۔ اس آیت کے اختتام میں دوسرا حصہ پروردگار کہتا ہے ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن اگر تم کسی کو پکارنا چاہو، ملجا کہتے ہیں اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ملجا اور بابا، کوئی میرا مددگار بنے، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہو، اگر تم اس دن کسی کو پکارنا بھی چاہو نا تو اس دن تمہاری مدد کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، ملجا کوئی تمہیں ہاتھ پکڑنے والا ملے گا نہیں، وما لکم من نکیر، اور اس دن تم اگر اپنی بات سے پھرنا بھی چاہو نہیں میں نے تو نہیں کیا، اس دن تمہارا انکار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم کہو گے کہ نہیں میں مثال کے طور پہ بہت اچھا ہوں، تو اس دن تو یہ ہونے والا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے خود اعضاء، تو تمہارا اپنا جسم ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دینے کھڑا ہوگا، وہ جو تمہارا عمل ہے وہ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا تم نے کیا، اس انکار کا تمہارے پاس کوئی گنجائش اور راستہ بچے گا نہیں۔ اب تو یہ دو آیتوں کا کانٹیکسٹ ہے، یہ میں آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ٹائم گزر جاتا، اب مثال کے طور پہ پروردگار نے اس سال کا ماہ رجب عطا کر دیا، ایک دن تو مل گیا، آج مثال کے طور پہ لیلۃ الروایت کے اعتبار سے چاہے کمزور روایت صحیح لیکن ایک عبادت کی شب جمعہ کے اعتبار سے تو ہے ہی، پروردگار عالم سے قربت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی جو تمام چیزیں، تمام مستحبات، تمام تفصیلات سارے کے سارے جب تک نہیں ادا ہوں گے تو پروردگار کی قربت نہیں حاصل ہوگی، ایسا نہیں۔ پروردگار تو بلاتا ہے جواب دو، اب وہ جواب تم ان نمازوں کے ذریعے سے دو، اب ان مستحبات کے ذریعے سے دو، 4 عمل کرو، 6 عمل کرو، 1 عمل کرو، یا پروردگار عالم کے کم سے کم واجبات کو یا اپنی ذمہ داریاں کو پورا کرو، ایٹ لیسٹ اتنی پر تو آ جاؤ۔ پروردگار کہہ رہے ہیں مجھے جواب دو، اگر یہ نہیں دو گے تو اس کے بعد ٹائم گزر گیا تو وہ ٹائم دوبارہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ، اور واقعے کے بعد بات آج کے حد تک ختم ہو کہ یہ جو دور ہم گزار رہے ہیں مشکلات کا، پریشانیوں کا، غیبت کا دور، اس غیبت کے حوالے سے غیبت توسی میں بھی، الخرائط میں بھی، اور سید عاشق بہرانی نے بھی نقل کیا ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ جو پروردگار عالم سے قربت یعنی اہل بیت کی محبت اپنے کمال تک پہنچے، جب کمال تک پہنچے گی تو ہوگا کیا، اس کی ایک مثال ہے، واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے لیکن اس کی ایک مثال ہے، سمجھ میں آیا کہ آج ہم خود بھی بات کریں، میں خود بھی دعوے دار ہوں نا، ہم میں سے ہر ایک دعوے دار اس زمانے کے اندر ہر اہل بیت کا چاہنے والا دعوے دار ہے، میں امام سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے زمانے کے امام سے کرتا ہوں، ایک دعویٰ ہے ہر ایک کا ہے، اپنی اپنی محبت، اپنا اپنا عقیدہ اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کی محبت کا لیول سب کچھ ہے، ایک ہمارا ہے، ایک ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور جتنا ہم نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، جس نے جتنے برس اپنے بچپن اور شعور کی حد سے لے کر آج تک، تو ایک لیول دیکھا، جس شخص کا میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کوئی عام آدمی غیبت کا دور دیکھا ہوا، اور اسی غیبت کے دور کے واقعات میں سے ذکر کیا گیا قاسم ابن علا، واقعہ ہے بندہ خدا کا، میں نے حوالہ دیا غیبت توسی اور دیگر کتابیں موجود ہیں، عمر 117 برس، 170 ایئرز، 117 برس زندگی گزاری اور 10ویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا،
11ویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا، 12ویں امام علیہ السلام کی غیبت کا دور دیکھا، اور اس دور میں غیبت کے دور میں جا کر یعنی غیبت کبریٰ میں آ کر پھر دنیا سے گئے. یعنی اتنا طویل دور دیکھنے والا آدمی ہے. تعلق ہے آذربائیجان کے علاقے، اذان نام کا کوئی ہوگا علاقہ جو کتابوں میں ذکر ہوا تھا، آذربائیجان کا بندہ تھا. اتنا اس نے ابو عبداللہ راوی ہے اس کا صفوانی، اس نے یہ واقعہ نقل کیا. کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، یہ آخری ہے خاص طور پہ ان کے ساتھ زندگی گزارا تھا. تو وہ واقعہ نقل کر رہا ہے کہ میں نے کیا دیکھا. بندے کا تعارف یہ ہے کہ 117 سال کی عمر اور یہ تمام چیزیں، اتنے ائمہ کا 3 ائمہ کا دور دیکھا اس نے، اور کیفیت یہ تھی کہ 80 برس تک تو آنکھیں صحیح تھیں اس میں. 80 سال بعد بینائی کم ہونا شروع ہو گئی، چلی گئی بینائی. ابھی بینائی چلی گئی، باقی جتنے برس گزر گئے تقریباً 37 سال، یہ 37 سال تقریباً نابینا گزرے. اس پوری لائف ہسٹری میں اولاد بھی ہے، 117 سال کا بڑھاپا بھی ہے، اور اس پوری کیفیت میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہے کہ یہ غیبت کا دور تھا جہاں دوسرے اور تیسرے نائب کا دور چل رہا تھا. یہ محمد ابن عثمان عمری اور حسین ابن روح، یہ دو نواب کا دور چل رہا تھا. یعنی میں نے غیبت کبریٰ کا غالب اللہ استعمال کیا، غیبت کبریٰ کی صغریٰ کا دور یہاں تک دیکھا کہ یہ دور چل رہا تھا. اور یہ راوی نقل کرتا ہے وہ عبداللہ کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ اس کا امام سے رابطہ بہت اچھا تھا. اتنا اچھا رابطہ تھا کہ 2 مہینے گزرے امام کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا. پریشانی ہے، 2 مہینے گزر گئے امام کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا. تو یہ اضطراب تھا، پریشانی تھی. اور اس اضطراب میں وہ وقت گزرا کا میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن ان کے ساتھ، شاید دسترخوان کے کہیں، کہا کہ ایک خادم نے آ کے خبر دی کہ عراق کا قاصد آ گیا. کہا اس بندہ خدا نے سنا اور سن کے خوشی سے اٹھ گیا. عراق کا قاصد آ گیا، یعنی عراق کا قاصد مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ میرے مولا کا خط آیا، پیغام مل رہا ہے مجھے. کہا جیسے ہی پیغام ملا کچھ تو ہوا، لیکن ساتھ ہی واقعہ سنانے والا ذکر کرتا ہے، نقل کرنے والا کہ اس نے خوشی کا اظہار کیا، فوراً سجدے میں چلا گیا. اب پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی. اب مجھے بتائیے یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، یہ کوئی نواب خاص میں سے بھی نہیں تھا، یہ کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تذکرہ کہیں مل رہا ہو. ایک عام سا آدمی آذربائیجان کا رہنے والا، عقیدت مند ہے، چاہنے والا ہے، لیکن کردار کیا ہے؟ وہ نظر آتا ہے کہ سیرت اہل بیت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب چوتھے امام کسی نعمت کو پایا کرتے تھے تو فوراً سجدہ فرمایا. اس نے یہی کام کیا، یعنی صرف بات زبانی کلامی نہیں ہے، محبت واقعہ ایسی تھی. یعنی اپنے مطلب کی بات نہیں تھی کہ میرا کام اٹکا ہوا ہے ابھی تک جواب نہیں آیا، وہ بات نہیں. تو مولا کا خط آیا، سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا، خدا کا شکر ادا کیا. کہ وہ جو قاصد آیا اس قاصد کے احترام میں کھڑا ہو گیا. کہ وہ قاصد، اس کا حلیہ نقل کیا گیا کہ فلاں کتنے قد کا تھا، ایسا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اس کے کاندھے پر ایک تھیلا تھا، سارے خطوں کا جو تھیلا وہ تھا، اس کا احترام کیا. کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر احترام کیا اس کا، اس کی بوسہ دیا، اس کو بٹھایا عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اچھا وہ قاصد کا جو حلیہ ذکر کیا گیا، ایسا ذکر کیا گیا کہ شاید کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا. ظاہر ہے 117 برس کی اس کی عمر ہے، تو اس جیسے کتنے لوگ ہوں گے، تو اس سے یقیناً چھوٹا ہوگا قاصد. لیکن احترام اتنا زیادہ کیا کہ اسے بوسہ بھی دیا، اس کے ہاتھ کو بھی چوما، اور چومنے کے بعد اپنے پاس بٹھایا، پہلے کھانا کھلایا بڑی عزت کے ساتھ. ابھی خط کی بات نہیں ہے، ابھی تو قاصد آیا، ابھی تو خط نکلا نہیں. تو بڑے احترام کے ساتھ یہ عمل انجام دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ مقصد ایک ہے، اس لیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو رابطہ ہے، جس کے پاس وہ پیغام موجود ہے جو سرکار حجت نے دیا. یہی تو ہے ہمارا دین. ہم جو علماء جملہ نقل کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارا مذہب و دین ہے یہی تو ہے. ہم نسبتوں کو ہی تو اہمیت دیا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ دیکھتے ہیں فی الحال یہ قاصد ہے میرے مولا کا جو رہا.
کیفیت میں جو رہا ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ خدا جانے. فی الحال یہ میرے مولا کا پیغام دے کر آیا. ایسا احترام، اتنا بڑا آدمی. اور بعض جو آخر اس واقعے کا اختتام ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا امام سے رابطہ خاص رابطہ تھا، کوئی ایسا عام رابطہ نہیں تھا. وہ بندہ خدا اتنا احترام دے رہا ہے خاصیت کو، کھانا کھلایا بڑے احترام کے ساتھ، سارا یہ سارا پروسیجر مکمل ہوا. اب کہتا ہے وہ قاصد نے نکالا خط، نکالا خط حوالے کیا اس کا، جیسے ہی خط کیا چون دیا آنکھ سے لگا اندر کابینہ خود تو نہیں پڑھ سکتا. تو بڑے احترام کے ساتھ خط ریسیو کیا. اس خط کو ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے کاتب کے حوالے کیا، جو اس کا کاتب تھا اس کے حوالے کیا. خط پڑھو. خود کیسے پڑھے گا؟ خط پڑھنے کے لیے حوالے کیا. کاتب نے خط پڑھا. خط کی کیفیت یہ تھی کہ ایک صفحہ تھا جس پر آدھے صفحے تک خط لکھا ہوا تھا، وہ صفحہ خالی تھا. اس خط کی کیفیت جیسے کرتی تو اس نے خط پڑھا. ابھی کچھ بولا نہیں ہے، لیکن اس خط پڑھنے کے بعد کاتب کی کیفیت یہ تھی کہ مسلسل رونا شروع کیا اور ایسا کہ ہچکیاں ہوتا ہے. آواز آئی رو کیوں ہے؟ ایسی کون سی ایسی بات لکھی ہے کہ ہچکیاں بن گئی تمہاری؟ ایسا گر گیا، ایسا ہونا کیا؟ اے میرے سردار، ظاہر ہے کہ بڑا آدمی بزرگ ہے. میں نے کہا اس میں آپ کی موت کی خبر لکھی ہے، 40 دن بعد آپ کی موت ہے. اس نے لکھا عاصم ابن اللہ، 40 دن بعد موت کی خبر ہے. سن کے سوال کیا ہونا چاہیے؟ میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم اور آپ بھی دعوے دار ہیں. دنیا کے زمانے کے اندر کئی لوگ ہیں دعوے دار، ان کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی، لیکن ایسے ہی عام افراد اس زمانے میں بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی محبتوں کو کیسے ثابت کیا ہے. وہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کا عمل تھا. وہ خود کہتے بھی نہیں تھے، لوگ نقل کرتے تھے کہ کیسا محب تھا. لوگ کہتے تھے کیسا ایمان کی عقیدت میں پاگل تھا، ایمان کی محبت سے سرشار تھا، اور اس کیفیت کو ذکر کرتے تھے. سوال ایک کیا، یہ نہیں پوچھا کتنی بیماری آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، باقی سامان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا. کچھ سوال نہیں کیا. کاتب سے ایک سوال کیا، مجھے صرف اتنا بتا کہ میری موت جو ہونے والی ہے یہ ایمان پر ہے یا ایمان پر نہیں ہے. ایک سوال، فقط ایک سوال. اندھا ہو چکا 117 سال کی عمر تو بتا ایمان پر موت ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، آپ کی موت ایمان پر. ہنسنے لگا. کاتب سن کے رو رہا، ہچکیاں بن گئی. قاسم سن کے ہنس رہا اور کہتا ہے کہ اتنی عمر تو گزار لیا بابا جی کے گھر کا، کیا اتنا تو زندگی گزار لی، اتنا تو جی لیا، اب کیا زندہ رہ کے کرنا؟ ایمان پر موت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر ملے گا کیا؟ اس لیے وہ کیفیت کہ جو ہر انسان ہر زمانے کے اندر اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اپنے آپ کو ایمان پر موت مانگے. آج ملتی آج مل جائے. اپنا اعمال نامہ اتنا صاف رکھے کہ اگلی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ، اس کا حساب و کتاب کوئی نہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے تو آج یہ والی زندگی حوالے کرنے کے لیے ریڈی ہے. اب بات یہاں پہ رکی. اب بات اتنی نہیں تھی، خط تو دیا، پیغام بھی مل گیا. یہ کہ اس خط کے ساتھ مولا نے تمہارے لیے کفن دیا. یعنی اب سمجھ میں آیا قاسم کوئی ایسا بندہ تھا، اس لیے کہ باقی اور تعارف ہے نہیں، یہ واقعہ ذکر اور یہ کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعہ ذکر کہ اس نے خط دے دیا. خط کا مضمون پتہ چلا تھا، اس کے بعد اس نے کپڑے نکالے، 3 چادریں نکالی کفن کی. کا یہ بھیجی مولا نے. ایک چادر یمانی سرخ مائل کوئی رنگ تھا، اس کی نکالی. کا یہ حوالے کرنے کی سلام، وہ حوالے کی. کا یہ تمہارے مولا نے بھیجی. ایک امامے کا کپڑا نکالا. کا یہ تمہارے مولا نے بھیجا. ایک رومال نکالا. کا وہ تمہارے مولا نے بھیجا. کا یہ ساری چیزیں حوالے کر دی. اب یہ قاسم تو خوش، مولا نے میری موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے بھیج دیا، اس سے بڑی میرے لیے برکت کیا ہوگی. تیاری کہتے ہیں کہ اس کے سامان کے اندر، یہاں اس واقعے کے اندر ایک جملہ ذکر ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر اپنی موت پر راضی کیا، خوش کیا، ہنسا. اور جب یہ سارے سامان مل گیا تو ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ یہ شخص وہ تھا کہ جسے 10ویں امام علی نبی علیہ السلام
جو کفن کا سامان تھا اس کے اندر ایک چادر موجود تھی، ایک قمیص کا حصہ موجود تھا، وہ بھی موجود تھا. یہ ساری بات ہو گئی، اپنی موت کا سب کچھ ہو گیا. اب قاسم کہنے لگا اب میں ایک چیز چاہتا ہوں، میرا یہ خط کا معاملہ مکمل ہو گیا، قاسم کا احترام مکمل ہو گیا، باقی ساری چیزیں وصول ہو گئی. اب میں چیز چاہتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے عبد الرحمن، وہ دوست شیعہ نہیں ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں، بلکہ اہل بیت کے گھرانے سے اور ان کی محبت سے بہت دور ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا وہ میرا دوست ہے، یعنی یہ کتنا بڑا شیعہ، کتنا بڑا محب اہل بیت، اور اس کا دوست وہ ہے جو اہل بیت کے گھر سے دور ہے، لیکن دوست اتنا پکا تھا کہ اس 117 برس کی عمر تک ساتھ تھا. آج ہم کس کو کتنا برداشت کر پاتے ہیں، کتنا ٹالرنس ہے ہمارے اندر، کس کے ساتھ کتنا بزنس کر پاتے ہیں. کیا دنیاوی معاملات کے اندر جملہ ذکر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بزنس ہوگا، جو معاملات ہوں گے، جائیداد ہوگی، چیزیں ہوں گی، اس کے اندر ظاہر ہے بزنس کے اندر بہت سارے پارٹنر ہوتے ہیں، ضروری نہیں سارے شیعہ ہوں. کیا وہ تھا؟ قاسم کہتے لگا کہ میں چاہتا ہوں عبد الرحمن کو بلاؤ اور اس کو بلا کر یہ خط اس کو پڑھاؤ. یہی جملہ جو کہا گیا، جو آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے بعض طبقات کے ذریعے سے، اور بعض شیعوں کے طبقات یہ جملہ کہتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں نے بھی، اس کے جو قریب کے لوگ انہوں نے یہ جملہ کہا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ بات تو وہ ہے جس کو شیعہ مشکل سے بھروسہ کریں گے، وہ تو غیر ہے، اس کو کہاں بھروسہ آئے گا؟ یہ اس زمانے کا وہ کہہ رہا ہے، قاسم کو سمجھایا جائے گا یعنی یہ ایک طرح سے بات کیا تھی کہ تمہاری موت 40 دن بعد ہونے والی ہے. اس کو تو شیعہ بھروسہ نہیں کرے گا. آپ غیر کے بارے میں کہنے کا نہیں، میرا کہنا یہ کہ اس کو بلا، اس کو یہ خط دو. ٹھیک ہے، آپ عائشہ تو بلا رہے تھے، بلایا کہ عبد الرحمن نام کا بلایا اس کو، کہا یہ قاسم نے بلایا اور کہا یہ خط پڑھو. خط پڑھا، وہی جو ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے انسان اپنے عقیدے کے مطابق بولتا ہے. قاسم تم فاضل آدمی ہو، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ کیا فضول ہے؟ تم کو نہیں پتا یہ کیسی بات تم میرے سامنے رکھ رہے ہو؟ اب یہ جواب دے رہا ہے دوست اپنے دوست کو، غیر شیعہ جواب دے رہا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو تم کو نہیں پتا؟ سورہ لقمان کے اندر پروردگار عالم نے کہا ہے وما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس بماذا تکسب غدا. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے تو انسان نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. انسان نہیں جانتا کہ زمین پر جا کر مرے گا. قرآن مجید کہتا ہے کہ بعد کا علم انسان کو نہیں دیا گیا، نہیں ہے انسان کے پاس. تو کیا بات کرتے ہو کہ 40 دن بعد کوئی کہہ رہا ہے کہ تم 40 دن بعد موت ہو جائے گی تمہاری اور تم کو بھروسہ بھی آ رہا ہے اس بات پہ؟ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ کوئی بھروسے کی بات ہی نہیں ہے. غیب کی بات کرتے ہو کہ غیب کوئی بتا رہا ہے تم کو، یعنی آنے والی خبر دے رہا ہے. تو غیب کا تو خدا نے دیا ہی نہیں ہے. سورہ جن کی آیت پڑھ لی، یہ بھی پڑھا لکھا ہے، چاہے تو یہ بھی نہیں ہے. سورہ جن کی آیت پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ عالم الغیب ایسا ہے جس نے اس کو کسی ایک کو بتایا ہی نہیں، کسی ایک کو غیب سے مطالعہ کیا ہی نہیں. جب یہ دو آیتیں پیش کی، بات آگے بڑھی. قاسم کہنے لگے اب تم نے آگے آیت پڑھی، اس سے آگے بھی کوئی ہے. سورہ جن کی آیت غالباً 26 یا 25 آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اس نے غیب کے مطابق کسی ایک کو بھی نہیں بتایا. یہاں تک تو پڑھی، اس سے آگے بھی تو پڑھو. اس سے آگے کیا؟ الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم ان سے مطلع کرتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو خدا متعال نے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور ان نمائندوں کو پروردگار علم دیا کرتا ہے. پروردگار دیتا ہے، بعض استثناءات موجود ہیں یا نہیں. کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں نا، اب یہ سمجھانا شروع کیا خاص سے، کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں نا وہ فرزند رسول ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے. اور رسول نے اپنا علم جس انداز سے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک منتقل کیا تھا، اور مولا کائنات کی حدیث موجود ہے کہ ذکرنی رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول نے جو علم دیا ہے. جملہ فرمایا کرتے سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم اپنے درمیان نہ پاؤ.
پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا نے مجھے علم دیا ہے، زبطن زبطہ ایک کر کے علم دیا، تفصیل علم دیا. کبھی وہ 1000 باب والی حدیث اور مختلف کا اللہ کے رسول نے رسول کے ولی کو وہ علم کے ابواب سکھائے، اور یہ علم کا سلسلہ جاری رہا اور حجت خدا تک پہنچا. دلیل تو دے دی، لیکن کتنا اطمینان ہو، کتنا خیر بھروسہ کرے گا، کتنا اپنے عقیدے کے خلاف سمجھ میں آئے گی بات. اور یہ غیر والی بات تو غالباً ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، جیسا سوال ویسا جواب. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان علمی جواب استدلال کی صورت میں، حدیث اور قرآن کی آیت کی صورت میں چاہتا ہے، بعض اوقات انسان کو جواب ایسا ملتا ہے کہ بھائی دیکھو حقیقت دنیا کو، اور بعض ایسی لائیو ایگزامپلس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. غالباً ساتویں امام کا یہ روایت کرتا ہے یا کسی معصوم سے منسوب ہے، تاکہ امام کا سوال ہو تو غیب کا علم خدا نے کسی کو بھی نہیں دیا. وہ دے سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، کسی کو دے سکتا ہے. انہوں نے ایک ایگزامپل دی، سب سوال کی خدا چاہے اگر مچھر کو یہ علم دے دے تو دے سکتا ہے. خدا چاہے اگر کہ مچھر کو علم دے دے تو دے سکتا ہے. کہاں خدا چاہے تو دے سکتا ہے، کہ ہم مچھر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جب خدا مچھر کو دے سکتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ مچھر کو خدا دینا چاہے تو دے دے. اور ہم جو گھرانہ اہل بیت ہیں جن کا لحمی و دمی کا رشتہ ہے، ان کی بات آتی ہے تو ان کے فضائل کے انکار پر تم سب چیزیں کا ممکن بن جاتے ہیں. یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس بات چیزیں سوال فضل رسول ایک ہی کیا، خدا چاہے تو دے سکتا ہے. جب دے سکتا ہے تو پھر انکار کس بات ہے؟ جہاں ثابت ہو گیا وہاں ماننا پڑے. بات بڑی آگے تاکہ آپ قاسم کہنے لگے ٹھیک ہے استدلال مانے نہ مانے بات سمجھ میں آتا کہ ایک کام کرو، چھوڑو سب چیزوں، دلیل تو دے دی لیکن مانے نہ مانے نہیں سمجھ میں آ رہی، تاکہ ایک کام کرو. آج کا دن خط مل گیا، وہ خط میں لکھا تھا کہ جس دن تمہیں خط ملے گا اس سے 40ویں دن تمہاری وفات ہے. کہ آج کا دن نوٹ کرو، 40واں دن کون سا آنے والا لکھ لو اپنے پاس. چھوڑو باقی سب باتوں کو، دلیل کیا ہے، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، استدلال ہے نہیں، سب چیزیں چھوڑ دو. سمپل بات کرتے ہیں. آج کی تاریخ نوٹ کرو، دیکھو آج کا دن 40واں دن کون سا آ رہا ہے، تاریخ نوٹ کرو. اگر 40ویں دن سے پہلے میں مر گیا تو بات خراب ہو جائے گی. 40ویں دن کے بعد مرا تو بھی بات چھوٹ جائے گی. اگر یہ ایسا ہو جائے مرضی تمہاری، نہ ماننا. لیکن اگر 40ویں دن جیسا کہا ہے ویسے اگر میری موت ہوئی تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور ضرور کرنا، پھر سوچ لینا. اس بات نوٹ کیا، عبدالرحمان نے لکھا اسے چلائے. اب جو 7واں دن آیا، خط ملنے کے بعد 7واں دن بیمار ہونا شروع ہوا، بخار شروع ہوا. اب بخار آہستہ آہستہ جسم کو کمزور کر رہا ہے. بعض چیز ایسی ہے کہ جو یعنی انسان کے لیے الارم ہوتی ہے. اسے تو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی 40ویں دن موت ہے، تو 7ویں دن بخار میں مبتلا ہو گیا، کمزوری کے آثار سمجھ ہو، آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہے. اسے تو پتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم عام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جب پروردگار عالم کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، کسی بڑی مشکل پر ڈالنا چاہتا ہے، تو پہلے حالات ایسے بننا شروع ہوتے ہیں اور یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ جب تمہیدن کوئی چیز آنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کوئی چیز خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تو انسان کا ذہن اگلی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. اچانک کوئی ایسی آفت آ جائے انسان کا ذہن قبول کرتا. 7واں دن آیا، بخار میں مبتلا ہوئے، بیمار ہونا شروع ہوئے، کیفیت بڑھتی چلی گئی. جب وہ 40ویں سے پہلے 7 دن باقی تھے، تقریباً 33 دن گزر گئے. اب وہ تو 33 دن گزر گئے تھے، اس کے بعد کا اب کیفیت یہ تھی کہ یہ سلسلے بڑھتے چلے گئے. جب 7 دن بچے، 33واں دن گزرا، کب وہ دن ایسا تھا نابینا انسان کا ایک مرتبہ اپنے آنکھ پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا کا آنکھ سے کچھ گوشت کا جو پانی ہوتا ہے، یہ میں بیانی واقعے کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، گوشت کا پانی غالباً ایسے تو سرخی مائل پانی نکلتا ہے گوشت کے اندر سے اگر رس رہا ہو گوشت کا، اس طرح کا پانی آنکھ سے نکلا اور اچانک اس کی دونوں آنکھیں بالکل بینا ہو گئی. 37 سال سے نابینا آدمی 7 دن موت سے پہلے بالکل بینا، سب کچھ نظر آ رہا. 7 دن پہلے جب یہ کیفیت ہوئی، بینا بالکل صحیح، اب
آپ بالکل فٹ ہو گئے. اب اس کیفیت میں بچوں کو بلایا, حسن بیٹا تھا, بلایا حسن کو, حسن ادھر آؤ. حامد ایک بیٹا تھا, حامد ادھر آؤ. علی کو بلایا, علی ادھر آؤ. بیٹوں کو دیکھا, پہچانا. بیٹوں نے دیکھا آپ کی کیفیت تو بالکل صحیح ہوگی, آپ کی آنکھیں اتنی خراب تھی, نظر نہیں آ رہا تھا, 37 سال نابینائی میں گزارے, ابھی کیفیت ایسی, آپ بالکل صحیح ہے. کب بچوں کے ساتھ معاملات آگے بڑھے, بچوں کو پہچانا, بچوں نے بات کی خدمت کی. بات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچی. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگے, قاسم کہہ رہا اپنے بیٹے حسن کو کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے, اب اس کی وجہ نہیں پتا, اس واقعے کے اندر ذکر نہیں, اس روایت کے اندر ذکر نہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی. ممکن ہے کوئی اور اشارہ رہا ہو, خط کا پیغام رہا ہو جسے ذکر نہیں کیا گیا. باپ کا جملہ ذکر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پروردگار عالم تمہیں کوئی بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے, بڑا منصب عطا کرنے والا ہے. اگر خدا عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے قبول کر لینا. اگر پروردگار عالم نے کوئی منصب و نعمت عطا کی, میں یقیناً خدا کا شکر ادا کروں گا, قبول کروں گا. باپ نے بیٹے کو ایک جملہ کہا, بیٹے نے قبول کیا. باپ نے دعا دی کہ پروردگار میرے بیٹے کو تیری اطاعت کا الہام عطا کر, میرے بیٹے کو تیری معصیت سے دور رکھنا. جملہ کہا, یہ پیغام دیا, اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی. بات بڑھ گئی آگے, سلسلہ آگے بڑھتا رہا. مختصر یہ اس سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہ 7 دن گزر گئے, اور ان 7 دنوں کے بعد جیسے ہی وہ 40ویں صبح فجر کا وقت آیا, اس شخص کی روح ختم ہو گئی, انتقال فرمایا, وفات ہوئی. جیسے ہی وفات کی خبر ملی, عبد الرحمن نوٹ کر کے بیٹھا تھا, یہ 40واں دن ہے جس دن مرنا ہے. اگر یہ اس دن مرا تو پھر بات یعنی ایسی ہے کہ جو میرے عقیدے کے خلاف جائے گی, پھر ایسے ہی اس پر غور کرنا. 40واں دن آیا. اس 40ویں دن کیفیت یہ تھی کہ اس کو جیسے ہی پتا چلا اس کی حالت خراب ہو. حالت خراب کس معنی میں؟ کیفیت یہ تھی کہ دوڑتا چلا جاتا تھا, روتا چلا جاتا تھا, پیٹتا چلا جاتا تھا, کہتا تھا ہائے میرا سردار. یعنی کیا کیفیت تھی, یعنی ایک ایسی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ جس کیفیت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حجت خدا کا پیغام ایسے فعال ہے. آج بھی کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو خدا کے اس دیے ہوئے علم میں سے تمہیں کوئی جواب دیتا, تو تصور ہی نہیں ہے. قاسم کا ایک اور کارنامہ جو اس اختتام کا ذکر, قاسم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں نے اپنی جائیداد جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری امام زمان علیہ السلام کے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو اگر پروردگار تمہیں کوئی منصب عطا کرے اور تم نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ تم میرے مولا کے وفادار ہو, تم نے اگر ثابت کر دیا کہ تم کسی منصب کے اہل ہو, تم نے میرے مولا سے ایسی محبت کی, سگا بیٹا ہے. کہاں اہل بیت کی محبت, کہاں سگا بیٹا. ساری جائیداد امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نام پر وقف کی. بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے مولا کے وفادار ہو اور میرے مولا نے تمہیں کوئی منصب دیا, تو یاد رکھنا میری جو فلاں جائیداد ہے جس کا نام ذکر کیا گیا فرجیدہ, کا اس علاقے کی جو جائیداد ہے نا, اس کا آدھا پروفٹ جتنا بھی آئے گا اس کا آدھا حصہ تمہارے مصرف میں, تم کو جتنا خرچہ کرنا آدھا تم اپنے پر خرچ کر سکتے ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم میرے مولا کے وفادار رہے تو, نہ رہے اس سے بھی محروم. ساری جائیداد دے دی, سارا مال اسی طرح سے تقسیم ہوا. عبد الرحمن کو پتا چلا, رو رہا پیٹ رہا, لوگ سوال کر رہے ہیں تجھے ہوا کیا, تیرا اس سے تعلق کیا, ایسے رونا پیٹنا بند کرتا. تم کو نہیں پتا, جو میں نے دیکھا ہے, جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں, میری کیفیت کو تم کو کیا پتا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ دن تھا کہ جس کے بعد اس نے مذہب اہل بیت قبول کیا, نہ فقط امام زمان علیہ السلام کی محبت دل میں بسائی بلکہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ, یہ سارا حصہ سرکار حجت کے لیے وقف کر دیا. محبت آ جاتی ہے, واقعہ محبت ہے, پھر انسان مال کی, زندگی کی, آسائش کی چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا, پھر سب کچھ
اپنے محبوب پر قربان ہو جاتا. بس یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد اس روایت اس واقعے کا اختتام اس بات سے ذکر کیا گیا کہ کچھ عرصہ گزرا، قاسم کی موت ہوئی، عبد الرحمن شیعہ ہو گیا. شیعہ ہونے کے بعد اس نے اپنے مال امام زمان علیہ السلام کے لیے وقف کیا. کچھ عرصہ گزرا، امام کی طرف سے خط آیا. اب بھی کچھ عرصے کے بعد خط آیا بیٹے کے نام، اور وہی دعا جو باپ نے بیٹے کو دی تھی کہ پروردگار تجھے خدا اپنی اطاعت کا الہام نصیب کرے اور مجھے خدا اپنی معصیت سے محفوظ رکھے. یہ جملہ اور اس کے بعد اگلا جملہ یہ ذکر کیا گیا جو سرکار حجت کی طرف سے اس خط میں، تاکہ ہم تمہیں اسی منصب پر فائز کرتے ہیں کہ جس پر تمہارا باپ فائز تھا. تو ہم نے تمہارے باپ کو ذمہ داری دی تھی، وہی ذمہ داری تمہیں حوالے کرتے ہیں. خدا تمہیں موقع. یعنی قاسم کوئی ایسی شخصیت ضرور تھے کہ جس کے بارے میں صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک عام انسان تھا، اتنا محبوب امام زمان علیہ السلام کو رکھتا تھا کہ امام کے فراق میں اگر 2 مہینے خط نہیں آیا تھا تو تڑپ رہا تھا. اور امام کی طرف سے بھی ایسی ہی محبت تھی کہ جب امام ایسے محبوب کو اپنے لیے تڑپتا دیکھتے تو نہ فقط موت کی خبر دی، کفن بھی بھجوایا، انتظام بھی کیا، اور ان کے بیٹے کو جو اہل تھا تو یہ منصب بھی عطا کیا. بس غیرت کے دور کی کیفیتیں کچھ اسی انداز کی ہیں. ڈپینڈ اس بات پہ ہے، منحصر اس بات پر ہے کہ انسان اپنی اس محبت کو واقعی کتنا ثابت کر پاتا، کتنا واقعی. اور یہ کسی کو دوسرے کو ثابت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ثابت کرتا رہا ہوں کہ میں کتنا کسی سے محبت کرتا ہوں. ضرورت نہیں، نہ مجھے آپ کو نہ کسی اور کو. میری زندگی میں میرے علاوہ، میرے پروردگار کے علاوہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں. ہر انسان ایسا ہی ہے. اپنی قبر میں جا کے پروردگار مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کو تم نے ثابت کیا تھا یا نہیں. اس سے یہ سارا سوال ضرور ہوگا کہ تم نے خود کیا کیا تھا. استجیبوا لربکم، اپنے پروردگار کو دنیا میں جواب دیا تھا یا نہیں. موت کے بعد تو جواب ہر ایک کو دینا ہی دینا. پھر تو تم کیا تمہارے اچھے بولیں گے، پھر تو تمہارے فرشتے تم سے سوال کریں گے تو تمہارے اعضاء جواب دیں گے. پھر تو تم سے کیا جواب چاہیے؟ تم سے تو جواب چاہیے تھا اس دنیا کے اندر جب تمہارے پاس اختیار تھا، جب تم اپنے طاقت اور حیات کے اور ان دولت اور تمام چیزوں کے نشے میں تھے، تب تم سے چاہیے تھا جواب. اگر اب اس وقت جواب دیا، جو کہ ایام ہے کہ جو بابرکت ایام ہم شروع کر چکے. بس آج اس مجلس کے اختتام پر سرکار حجت کا تذکرہ، تو سرکار حجت نے جو اپنے جد پر آنسو بہائے ہیں اور کربلا پر جو مسائل کا تذکرہ کیا ہے، تو 3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بات مکمل ہو. زیارت ناحیہ میں سید الشہداء پر ڈھائے جانے والے مسائل کو بیان کرتے ہوئے جو کیفیت زمانے کے امام نے بیان کی ہے اور جن الفاظ کے ذریعے سے وہ تعزیت کے الفاظ پیش کیے گئے، السلام علی الرؤوس المشاہدہ، میرا سلام وہ ان سروں پر جو اٹھا لیے گئے تھے نیزوں پر. آسان نہیں کسی انسان کے لیے تصور کرنا. آج کوئی عام انسان اس طرح سے ذبح کر دیا جائے دیکھا بھی نہیں جاتا. نہ جانے ان شہزادیوں پر کیا گزری، رسول کی بیٹیوں پر کیا گزری، کہ وہ شہزادیاں جو اپنے سامنے اپنے مولا و آقا کے ساتھ سفر کرتی ہوئی 28 اور رجب سے برآمد ہوئی تھی اور قدم بقدم اپنے مولا کے ساتھ اس محبت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اس مقام تک پہنچی تھی کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر لی، لیکن اپنے مولا و آقا کی محبت ایسی تھی کہ وہ فراق برداشت نہیں کر پاتے تھے. بس کیسے سرکار حجت نے سلام کیا، السلام علی الرؤوس المشاہدات، میرا سلام ہو ان سروں پر کہ جو نیزوں پر بلند کر دیے گئے، السلام علی الابدان بلا عرفان، اے میرے وہ شہیدوں، اے کربلا والوں، جن کربلا والوں کے جسم
قیامت میں محشور ہونا نصیب فرما، پروردگار زمانے کے بعد قبول میں تعلیم فرما، ہم سب کو ان کے آرام و اصحاب شمار فرما، وتقبل منا